العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يريد الله به خيرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. عزیز طلبہ، ہدایہ خیرین جلد 40 کا سبق ہے. آپ کے سامنے کی عبارت ہے وقال ابو یوسف رحمہ اللہ آخراً ان کان الرجل صالحا فالجواب کما قلنا. اوپر سے ایک مسئلہ چلا آ رہا ہے. کل کے سبق میں ابن شبرمہ ابن ابی لیلہ کی بات آئی تھی. اصل میں یہ مسئلہ فقہا کے نزدیک مسئلہ مخمسہ سے مشہور ہے. 5 ائمہ کے اقوال ہیں اس میں. ابھی تک 2 اقوال آ چکے، ابن شبرمہ اور ابن ابی لیلہ. امام ابو یوسف، امام محمد، امام ابو حنیفہ، تینوں کے اقوال آج آ جائیں گے آپ کے سامنے انشاءاللہ. کل کا مسئلہ ایک دفعہ اور مختصراً دہرا لیتے ہیں. کل ایک مسئلہ آیا تھا کہ زید مدعی ہے، بکر مدعا علیہ. زید نے یہ دعویٰ کیا کہ یہ غلام جو تیرے پاس ہے میرا ہے. مدعا علیہ بکر فوراً کہہ رہا ہے کہ نہیں، یہ غلام تو فلاں نے میرے پاس گروی رکھی، امانت رکھی، یا میں نے غصب کیا، اور اس کے اوپر اس نے بینہ بھی پیش کر دیا. تو اب یہ مدعا علیہ جو بکر ہے وہ خصم نہیں بنے گا زید کا. اب اس کا جھگڑا غائب شخص سے چلے گا جس نے امانت رکھی ہے یا گروی، جس کی بات مدعا علیہ نے کی ہے. یہ مدعا علیہ خصم نہیں بنے گا. یہ بات جو متن کے اندر آئی تھی جس کو امام قدوری نے ذکر کیا. ابن شبرمہ نے کہا نہیں، خصومت ختم نہیں ہوگی. یہ شخص ذمہ دار نہیں ہے دوسرے کے لیے ملکیت ثابت کرنے کا. جھگڑا اسی مدعا علیہ بکر ہی سے چلے گا کہ اس کے پاس سامان آیا کیسے. ابن ابی لیلہ کی بھی بات آ چکی ہے. ابن ابی لیلہ کی بات آئی ہے. دوسرا قول ابن ابی لیلہ کا آیا تھا. ابن ابی لیلہ کہتے ہیں اس کے بولنے کی وجہ سے صرف خصم ہونے سے خارج ہو جائے گا، شہود اور بینہ پیش کرنے کی بھی ضرورت نہیں، اس لیے کہ یہ بولنا اقرار کے درجے میں ہے. جی، تیسرا قول آج کا سبق سنتے ہیں. حضرت امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، بڑی اچھی بات حضرت امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کی بھی، فرمائے کہ یہ جو قبضے والا شخص ہے بکر، اس کی زندگی دیکھی جائے. اگر واقعتاً صالح انسان ہے، نیک انسان ہے، تو بات اس کی مان لی جائے گی کہ ہاں یہ چیز دوسرے ہی کی ہے جس نے اس کے پاس امانت رکھی ہے یا رہن کے طور پر رکھا ہے، اگر رجل صالح ہے. امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کا یہ آخری قول تھا. لیکن اگر حیلہ بازی میں مشہور ہے تو پھر جھگڑا ختم نہیں ہوگا، اس لیے کہ ہو سکتا ہے کہ حیلہ بازی کر رہا ہو اور سامنے والے کو یہ چیز دینا نہیں چاہ رہا. کتنے لوگ حیلہ بازی کر کے دوسرے کے دعوے کو ختم کرنا چاہتے ہیں. جیسا کہ کہیں گے صاحب ہدایہ، کبھی آدمی کسی کا مال چھین لیتا ہے، فوراً کسی مسافر کو دے دیتا، لو یہ امانت رکھو، تو میرے پاس امانت ہے. 2 گواہ بھی اپنے دوستوں میں سے کسی کو بنا لیے، حالانکہ چھینا کسی کا، جا کر دور فوراً کسی کو امانت رکھوا دیا، 2 گواہ بھی بنا لیے. اس طریقے سے حیلہ بازی کر کے کچھ لوگ اپنے قبضے میں سامان کو کر لیتے ہیں غیر کا. تو ہو سکتا ہے یہ مدعا علیہ بھی کچھ اس طرح حیلہ بازی کر رہا ہو. اگر یہ مدعا علیہ حیلہ بازی میں مشہور ہے لوگوں کے درمیان، اور لوگ جان رہے ہیں کہ یہ ایسا کرتا رہتا اور غلط طریقے سے لوگوں کے سامان پر قبضہ کرتا ہے، پھر مدعا علیہ کو خصم بنایا جائے گا اور اس سے مقدمہ بازی ہوگی. صالح ہے تو بات مان لی جائے گی. جی، دیکھیں امام یوسف رحمۃ اللہ علیہ کا آخراً یعنی آخری قول ایسا ہے، ان کان الرجل صالحا. آخری جو قول ہے کہ اگر رجل صالح وہ ذو الید جو بکر ہے جو مدعا علیہ،
تو جواب وہی ہے جیسا کہ ہم کہہ چکے، یعنی خصومت ختم ہو جائے گی گواہوں کے پیش کرنے کے بعد۔ جی گواہ تو پیش کرنا ہوگا۔ ابن ابی لیلہ نے کہا تھا گواہ کی ضرورت نہیں، اس کا بولنا ہی اقرار کے درجے میں۔ ہاں اگر وَإِنْ كَانَ مَعْرُوفًا بِالْحِيَلِ، اگر حیلہ بازی میں وہ شخص مشہور ہے کہ لوگوں کے سامان پر وہ قبضہ کرتا رہتا ہے حیلہ بازی کے ذریعے، تو اب اس سے خصومت ختم نہیں ہوگی، اس لیے کہ لوگوں میں جو حیلہ کرنے والے ہوتے قد يدفع مالہ الی مسافر، مال مسافر کو دے دیتے، یودعہ ایاہ، اس کے پاس ودیت رکھ دیتے، ویشہد علیہ الشہود، اور اس پر گواہ بھی بنا لیتے ہیں، فیحتال لابطال حق غیر، اس طریقے سے حیلہ کیا کرنے والے غیر کے حق کو باطل کرنے کے لیے۔ فَإِذَا اتَّهَمَهُ الْقَاضِي بِهِ، قاضی نے جب اس کو متہم کر دیا کہ یہ شخص صالح نہیں غیر صالح ہے، تو لا يقبل، اس کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ یہ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کی بات۔ جی اسی مقدمہ وہی ہے، قبضہ ہوا سامان پر اور کہہ رہا ہے کہ فلاں کی امانت ہے، فلاں نے گروی رکھی ہے، گواہوں نے گواہی بھی دے دی، لیکن آگے ایک مسئلہ ہے، گواہی تو دے رہے ہیں کہ ایک آدمی نے امانت اس کے پاس رکھی ہے، لیکن لا نعرفہ، ہم اس آدمی کو پہچانتے نہیں، گواہ ایسا بول رہے۔ اب یہ خصومت ختم نہیں ہوگی، کیوں؟ دو وجہ سے۔ اس لیے کہ جب گواہ یہ کہہ رہے کہ آدمی نے امانت رکھی، ہم اس کو پہچانتے ہیں، تو ہو سکتا ہے یہی مدعی جو زید ہے، اسی نے امانت رکھی اور اسی کا سامان ہو۔ یہ غلط نہیں بولے گا، یہ جو بول رہا ہے کہ یہ غلام میرا ہے، تو ہو سکتا ہے گواہ نے جب یہ کہا کہ لا نعرف، ہم ان کو پہچانتے، امانت تو رکھے، تو ہو سکتا ہے یہ مودع امانت رکھنے والا یہی مدعی ہو جو آج لینے آیا ہے اپنا سامان۔ اگر ایسا کہا تو لا تندفع عن الخصومہ لاحتمال ان یکون المودع هو هذا المدعی، اس احتمال ہے کہ وہ امانت رکھنے والا یہی مدعی ہو۔ اور دوسری وجہ اور ہے، گواہوں نے گواہی تو دی، لیکن ساتھ میں یہ کہہ دیا کہ کس نے امانت رکھی ہم اس کو جانتے نہیں ہیں، تو ظاہر ہے کہ کسی متعین آدمی کا گواہوں نے نام نہیں لیا ہے، تو اب یہ مدعی زید کس سے جا کر جھگڑے گا اور کس سے اپنا حق لے گا؟ اگر گواہ متعین کر دیتے کہ خالد نے امانت رکھی ہے، یا اور فلاں شخص نے نام لے کر متعین کر کے بتا دیا، تو اب یہ جو زید مدعی تھا جا کر ان سے جھگڑتے، لیکن ان گواہوں نے کسی آدمی کو متعین ہی نہیں کیا ہے، تو اب کوئی متعین جب نہیں ہے تو یہی مدعا علیہ جس کے قبضے میں غلام موجود ہے، اسی سے جھگڑا ہوگا، مقدمہ بازی ہوگی۔ یہ دوسری وجہ سنیے، پہلی وجہ تو ہو گئی کہ امانت رکھنے والا ہو سکتا ہے یہی مدعی ہو، اور دوسرے لاحتمال وَلِأَنَّهُ مَا أَحَالَهُ إِلَى مُعَيَّنٍ، اس لیے کہ انہوں نے کسی متعین شخص کے حوالے نہیں کیا ہے، لِيُمْكِنَ الْمُدَّعِي مِنْ اتباعه، تاکہ مدعی کے لیے اس کا پیچھا کرنا ممکن ہو۔ فَلَوْ اندفعت لَتَضَرَّرَ بِهِ الْمُدَّعِي، اگر خصومت ختم ہو جائے تو مدعی کا نقصان ہوگا۔ یہ تو گواہوں نے پہلی بات کیا کہی کہ ہم اس آدمی کو پہچانتے نہیں، امانت تو رکھی ہے۔ دوسری بات گواہ یہ کہہ رہے ہیں ہم چہرے سے جانتے ہیں لیکن نام و نسب نہیں جانتے، تب کیا حکم ہے؟ امام محمد فرماتے ہیں فقد الجواب عند محمد، امام محمد رحمۃ اللہ علیہ اب بھی فرماتے ہیں کہ خصومت ختم نہیں ہوگی، للوجہ الثانی، وجہ ثانی کی وجہ سے کہ کسی متعین شخص کے حوالے نہیں کیا ہے، صرف اتنا کہا کہ ہم چہرے سے جانتے ہیں، نام و نسب نہیں جانتے ہیں، تو اس سے خصومت ختم ہو جاتی۔ آدمی متعین ہوتا تو یہاں پر تو نام و نسب جانتا نہیں، متعین نہیں کیا ہے۔ تو امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کا یہ دیکھیں چوتھا قول حضرت امام محمد کا آ گیا۔ 4 امام ہو چکے، ابن شبرمہ، ابن ابی لیلہ، امام ابو یوسف، امام محمد رحمۃ اللہ علیہ، لیکن امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تندفع، اب خصومت ختم ہو جائے گی، لأن اثبت ببینت ان العین وصل الیہ من جہد غیر، اس لیے کہ اس نے گواہ سے یہ بات تو ثابت کر دی ہے کہ یہ سامان اس کی طرف غیر کی جانب سے پہنچا ہے،
اور گواہ ان کو پہچانتے ہیں چہرے سے، گواہ ان کو چہرے سے پہچانتے ہیں، بخلاف پہلی صورت کے جبکہ کہا کہ گواہ کو ہم پہچانتے ہی نہیں تو وہاں پر خصومت باقی رہے گی، لیکن یہاں پر گواہ کے بارے میں اتنا تو کہہ دیا کہ چہرے سے پہچانتے ہیں، تو یہ مدعا علیہ جو بکر ہے اس سے خصومت ختم ہو جائے گی اور گواہوں کے سامنے چہرے لائے جائیں گے، ان چہروں کو پیش کیا جائے گا۔ یہ فلم یکن یدہ ید خصومت، لہذا یہ اس کا قبضہ خصومت والا قبضہ نہیں ہوگا، خصومت اس سے ختم ہو جائے گی چونکہ گواہ چہرے سے پہچانتے ہیں جس نے امانت رکھی یا گروی رکھی، اور مدعی کا مقصود بھی ہے۔ اب یہ کہیں کہ بس چہرے سے نہیں پہچان رہے تھے یہاں پر، تو مدعی کا یہاں پر بھی نقصان ہے، اب پتہ نہیں کب کون سا چہرہ پیش کیا جائے جس نے امانت رکھی گروی، تو یہاں پر بھی تو مدعی کا نقصان ہے، تو مدعی کا نقصان کیسے برداشت کیا جا رہا ہے؟ تو کہا جائے گا کہ یہاں پر مدعی کا جو نقصان ہو رہا ہے یہ خود نقصان کر رہا ہے کہ اس نے اپنے خصم کو صحیح طریقے سے پہچانا نہیں ہے۔ جب گواہوں نے اتنی بات کہہ دی کہ دوسرے نے اس کے پاس امانت رکھی، تو اس کا مطلب ہے کہ سامنے جس پر دعویٰ ہو رہا ہے بکری کے اوپر یہ اس کا مدعا علیہ نہیں ہے بلکہ کوئی اور مدعا علیہ ہے، اور اس کا حافظہ خراب ہے، ذہن خراب ہے، اپنے مدعا علیہ کو صحیح سے وہ پہچان نہیں سکا، تو یہ خود اپنا نقصان کر رہا ہے اپنے حافظے کی خرابی کی وجہ سے۔ یا آگے چل کر یہ بھی کہہ سکتے ہیں گواہوں نے نقصان پہنچایا ہے کہ نام و نسب کو نہیں پہچانا، نام و نسب کو نہیں جانا، صرف چہرے سے، یہ مدعا علیہ اس کو کچھ نقصان نہیں پہنچا رہے، یا تو گواہ نقصان پہنچا رہے یا مدعی خود اپنا نقصان کر رہا ہے کہ مدعا علیہ کو صحیح سے وہ پہچانا نہیں۔ یہی کہہ رہے آگے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، وَهُوَ الَّذِي أَضَرَّهُ بِنَفْسِهِ، اس نے خود اپنے آپ کو نقصان پہنچایا ہے، یعنی اس مدعی نے کہ نسیہ قسمہ، اپنے قسم کو وہ بھول گیا، او اضرہ شہود، یا اس کے گواہوں نے اس کو نقصان پہنچایا، دون المدعا علیہ، مدعا علیہ نے کوئی نقصان نہیں پہنچایا ہے۔ هذه المسألة مخمسہ، یہ مسئلہ مخمسہ ہے، 5 اقوال آئے ہیں، اس لیے مسئلہ یہ مخمسہ سے مشہور ہے کتاب الدعوہ کے اندر۔ پہلا قول ابن شبرمہ کا، دوسرا ابن ابی لیلہ کا، تیسرا امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ، چوتھا امام محمد رحمۃ اللہ علیہ، اور 5ویں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، اور متن کے اندر صاحب قدوری رحمۃ اللہ علیہ ذکر کیا۔ در حقیقت وہ حضرت امام ابو حنیفہ ہی کا قول ہے۔ مسئلے کی تفصیل آئی تو کچھ علماء کے اقوال بھی بدلے ہیں، کئی اقوال آئے، یہاں تک الحمدللہ بات پوری ہوئی۔ ذکرنا الاقوال الخمسہ، ہم نے 5 اقوال کو ذکر بھی کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے لیے سمجھنا آسان فرمائے۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.